ایک انتہائی اہم معاملے کی طرف اپنی حکومت کو، اپنی انتظامیہ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ عرصہ سے ہمارے شہر جہلم میں بیٹھ کر ایک شخص سوشل میڈیا کے ذریعے نفرت انگیزی پھیلا رہا ہے اور اس کی شرم انگیزیوں سے نہ علماء محفوظ، نہ اولیاء محفوظ، نہ ائمہ محفوظ، نہ محدثین، نہ تابعین، نہ صحابہ، نہ انبیاء، کسی مقدس ہستی کے بارے میں نہ بات کرنے کی تمیز ہے، نہ ان کے مقام کو سمجھتا ہے، لیکن بے دریغ توہین کیے چلا جا رہا ہے۔ ہم اپنے ملک کے حالات کو بھی دیکھ رہے ہیں، ہمارا ملک کسی بھی قسم کے فتنہ اور فساد کا متحمل نہیں ہے، اور اپنے شہر کے حالات کو بھی جانتے ہیں۔ ہمارے شہر جہلم کا شمار پاکستان کے پرامن ترین شہروں میں ہوتا ہے، اور ہماری ہمیشہ کوشش رہی ہے، مختلف نوعیت کے معاملات ہوتے ہیں، مذہبی نوعیت کے لیے ہوتے ہیں، کہ ہمارے شہر کا امن برقرار رہے، اور سرکاری حلقوں میں بھی باقاعدہ اس بات کا اعتراف کیا جاتا ہے کہ اس معاملے میں علماء نے ہمیشہ مثبت کردار ادا کیا۔ تو اس معاملے میں بھی ہم نے مجاز افسران تک بات پہنچائی کہ اس چیز کا نوٹس لیا جائے، کسی بھی وقت حالات خراب ہو سکتے ہیں، لیکن افسوس کہ یہ معاملہ رکنے کی بجائے مزید بڑھتا جا رہا ہے، اور ہمارے عقائد و نظریات، ہماری مقدس شخصیات، ان کے بارے میں آئے دن انتہائی نازیبا قسم کی گفتگو سننے میں آ رہی ہے، جو کہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے۔ ہم نے بہت صبر سے کام لیا، بڑا تحمل کا مظاہرہ کیا، لیکن آج ہم اس پروگرام کی وساطت سے یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ اب ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ ہم نے بہت صبر کیا، یعنی بعض صحابہ علیہم الرضوان کے نام لے کر اور پھر بعض اوقات اشاروں کنایوں میں ان کو توہین و تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ وجہ بھئی ہم کسی کے نظریات کی، کسی کی مقدس شخصیات کی توہین کر رہے ہیں؟ کوئی طبقہ بتائے، حکومت بتا دے کہ کسی طبقے کو ہماری طرف سے کوئی ایسی شکایت ہو، جب ہم کسی کی توہین نہیں کر رہے تو کسی کو کیا حق ہے کہ وہ ہمارے جذبات کو مجبور کرے؟ تو ہم نے بارہا شکایات کی کہ ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے، نہ اپنے شہر کا امن خراب کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں تسلیت دی جاتی ہے، دلاسا دیا جاتا ہے کہ بالکل ہی یہ بات بڑی غلط ہو رہی ہے، ہم اس کو روکتے ہیں، لیکن نتیجہ آپ کے سامنے آئے دن کوئی نہ کوئی دیکھیے ہمارا سوشل میڈیا والا روک نہیں ہے، نہ ہماری وہاں کوئی خاص سرگرمیاں، ساتھی ادھر ادھر سے باتیں پہنچا دیتے ہیں، لیکن کچھ عرصے سے باقاعدہ طور پر کاتب قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہدف تنقید بنا لیا گیا، اور میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں، ہمارے پاس کہنے کو بہت کچھ ہے، لیکن ہم نے بڑی مشکل سے اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھا ہوا ہے۔ جس دن یہ زبانیں کھل گئی، آپ یقین کریں کہ یہاں دو مکاتب فکر میں فساد ہو جائے گا، اور یہ فساد صرف جہلم تک بھی نہیں، پورے پاکستان میں پھیل سکتا۔ ان کو احساس نہیں کر کیا نہیں، اس لیے کہ جب ہم سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دفاع کرتے ہیں تو پھر بڑے دور دور تک تکلیف کی لہریں جاتی ہیں،
ان کو روکنا بڑا مشکل ہوگا۔ آج یہ شخص تو بڑی آسانی سے فساد کروا کے کسی دل میں جا گھسے گا، لیکن یہاں پھر دو بڑے طبقوں میں فساد تک بات جائے گی، اس لیے ہم نے اپنے آپ کو روک رکھا۔ لیکن چونکہ جھوٹ دھوکہ اپنے کیمروں کے سامنے بیٹھ کر بڑھ کے، تو ان چیزوں کے ہوتے ہوئے میں ایک چیز کی وضاحت باہر صورت آج ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جو تسلسل کے ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ نعوذ باللہ انہوں نے یہ کیا اور یہ کہا اور یہ کیا، کیا وہ ساری باتیں شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کے علم میں نہیں آ سکی؟ آج 1400 سال پہلے تمہیں بھی نئی خبریں پہنچ گئی بھئی، اس وقت تو وہ موجود تھے نا۔ تو شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کے علم میں وہ چیزیں، وہ باتیں، وہ واقعات نہیں آ سکے جو آج تمہارے علم میں آئے ہیں، تو ان کو من گھڑت جھوٹے قصے کہانیوں کو بنیاد بنا کر ان پر تنقید کر رہے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت بھی کی ہے، ان کو اپنا امام بھی مانا۔ تو جو کام انہوں نے کیا وہ ہم نے کیا، تو پھر اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم نے تو اہل بیعت بھی کر بھی کیا، ہم نے کون سا روزہ کام کیا؟ جو اعتراض ہے ان سے پوچھا جاتا۔ تو بار صورت میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، میں آج اس پروگرام کی وساطت سے جہلم کی پولیس اور انتظامیہ کو خبردار کر رہا ہوں کہ آج کے بعد جہلم کی دھرتی پہ بیٹھ کر کسی شخص نے کسی مقدس ہستی کی توہین کی تو پھر حالات کی ذمہ داری آپ پر، اس کے بعد ہم برداشت نہیں کریں گے۔ اور یہ صرف میرے جذبات نہیں، جہلم کے تمام علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ آج کے بعد ہم انشاءاللہ العزیز کسی مقدس ہستی کی توہین برداشت نہیں کریں گے۔ اگر آپ کے بھی یہی جذبات ہے تو ذرا اظہار کر کے دکھائیں۔ ہم نے پہلے بھی امن کے لیے تعاون کیا، آئندہ بھی کریں گے، لیکن ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے مسلسل کہ ایک شخص کو کھلی چھوٹ دی گئی ہے کہ وہ جس کو چاہے تنقید کا نشانہ بنائے۔ آج کی تاریخ نوٹ کر لے، آج موقع 20 اکتوبر 2021 میں جہلم کے علماء کی طرف سے یہ اعلان کر رہا ہوں، آج کے بعد کسی نے اپنی زبان سے کسی شخصیت کے خلاف کوئی لفظ نکالا تو پھر جہلم کے امن کی گارنٹی ہم نہیں دیں گے۔ صرف نعروں پر اتفاق نہ کریں، آپ اس پر تیاری شروع کر دیں۔ ہمیں ہڑتال کرنی پڑی، جہلم میں ہڑتال کریں گے، جلوس نکالنا پڑا جلوس نکالیں گے، لیکن نہیں رہیں گے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ العزیز دینی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی مقدس ہستیوں کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے آج سے ہی متحرک ہوں گے۔ دعا گو اللہ رب العزت آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے اور ہمیں اپنے سچے دین کا تحفظ کرنے کی